اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت، مرکزی جامع مسجد ممبئی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا شکر ہے، اس نے صحت و سلامتی عطا کیا اور ہم سب اس وقت عبادت میں مشغول ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ ابھی آپ نے 15 ماہ مبارک کو سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن منایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ کے صدقے میں مومنین و مومنات تمام عالم انسانیت کی حفاظت فرما، اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی برکتوں سے، بخصوص امام زمانہ کی برکتوں سے اس وبا کو، اس مصیبت و پریشانی کو پوری دنیا سے جلد از جلد نابود فرما۔ آئیے دیکھتے ہیں سوالات کا سلسلہ کیا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام خائمہ مہندی ہے، میں 9 سال کی ہوں۔ میری روزے کشائی ہونے والی ہے۔ کچھ لوگ میری مما سے کہتے ہیں کہ روزے کشائی بس رمضان میں ہو سکتی ہے، میری روزے کشائی کسی اور مہینے میں ہو سکتی ہے؟ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، 9 سال کی ابھی بچی نہیں ہوئی ہے، روزہ رکھنے کا شوق ہے۔ بالکل، ماہ مبارک رمضان میں انسان واجب روزہ رکھتا ہے، تو اب واجب روزہ جس پر ہوتا ہے روزہ کشائی اس کی ہوتی ہے۔ یہ ایک اچھی سنت ہے، ایک اچھی رسم ہے جو عبادت کی نیت سے انجام دی جاتی ہے۔ اب اگر کسی بچی نے ماہ مبارک رمضان کے علاوہ مثال کے طور پر ذیقعد میں رکھ لیا روزہ، ذی الحجہ میں رکھ لیا، اور انسان چاہتا ہے اس کی روزہ کشائی کرنا، تو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں ہی یہ سنت قائم کی گئی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہی روزہ کشائی کی اس سنت کو، اس کو منایا جائے۔ مولانا صاحب، جاوید بھائی السلام علیکم۔ ہم دلدار حسین لکھنؤ سے بول رہے ہیں۔ ہمارا ایک سوال، مسائل زندگی ہم برابر پروگرام لوگ دیکھتے ہیں، اس سے تربیت حاصل کرتے ہیں۔ ایک سوال بہت دن سے آ رہا ہے جو آج دماغ میں آیا کہ آپ سے پوچھ لوں، جناب ہماری دقت کو ختم کر دیں گے۔ تقلید کے معاملے میں آپ سے جانکاری کرنا ہے کہ ہم لوگ تو خامنائی صاحب، خوئی صاحب دونوں ہمارے لیے سپر ہیں، تو کوئی بھی کسی کی بھی تقلید ہم کو پتہ بھی نہیں ہے۔ آپ کے چینل سے بہت کچھ جانکاری مل رہی ہے کہ کن کی تقلید میں کیا ہے، کن کی تقلید میں کیا ہے۔ تو اگر ہم دونوں کی تقلید اب تک ہم نے الگ الگ نہیں کیا کہ یہ آپ کی تقلید ہے، ان کی تقلید ہے، تو ایک بار سوال آپ کی طرف سے آیا تھا کہ ایک کی تقلید ہونا چاہیے، تو ہم کیسے اس میں آپ اگر کر دیں گے تو ہم کو پلس شاید اور بھی لوگ، بہت سے لوگ اس تقلید کے بارے میں جانکاری ہو جائے گی۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ علیکم السلام۔ یہ سوال یہ ہے کہ کیا ایک وقت میں دو مرجع تقلید کی جا سکتی ہے؟ 2 مرجع کی ایک ساتھ تقلید کی جا سکتی ہے؟ تو یقیناً یہ سوال آپ نے جو سنا ہے یا جس نے بھی سنا ہے، برحق ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی مرجع تقلید کی ہم پیروی تقلید کر سکتے ہیں، لیکن 2 اس صورت میں ہے کہ جو مرحوم مجتہد ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے، اگر وہ عالم ہیں زندہ سے، تو زندہ کی اجازت سے جن مسائل میں ہم نے مرحوم مرجع کی تقلید کی ہے ان مسائل پہ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے 2 مرجع کی تقلید ہو سکتی ہے، کہا جا سکتا ہے کہ زندہ کی اجازت سے مرحوم مرجع کی جو تقلید، جو مسائل پہ عمل کیا ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور باقی جو نئے پیش آنے والے مسائل ہیں اس میں زندہ کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے 2 مرجع کی تقلید ہو سکتی ہے، ورنہ
بالإصالت صرف ایک ہی مرجع کی تقلید کی جا سکتی ہے، ایک ساتھ دو کی نہیں کی جا سکتی، مگر یہ کہ خود مرجع تقلید جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں بعض مسائل میں وہ یہ کہیں کہ احتیاط واجب ہے، تو اب اس میں کسی دوسرے مرجع کی طرف العالم فالعالم کی طرح ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھیں، دیکھیں یہ سوال کہاں سے ہے۔ السلام علیکم، محمد اصغر جہان آباد سے۔ کیا روزے کی حالت میں کورونا کی ویکسین لی جا سکتی ہے؟ روزے کی حالت میں ویکسین لی جا سکتی ہے، یہ ایک عام سا سوال ہے، لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے۔ دیکھیے روزہ باطل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی چیز حلق کے ذریعے انسان کے جا رہی ہے جسم میں تو روزہ باطل ہو جائے گا، لہٰذا انجیکشن لگانے سے ویکسین لینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے تو اسے مکروہ کہا گیا ہے۔ باقی دوا کے لیے، علاج کے ذریعے، یہ وبا سے بچنے کے لیے کوئی ویکسین لینے میں روزے کی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم، میں گوا سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یوسف، ہم سیریل دیکھتے ہیں تو یوسف کے نسل سے پیغمبر نہیں ہوئے، جیسے یعقوب علیہ السلام، جیسے یوسف علیہ السلام سے نسل کیوں نہیں، اللہ نے یوسف علیہ السلام سے نسل کیوں نہیں بنائی، بنیامین کے علیہ السلام سے اس سے بھی کیوں نسل نہیں بنائی، اور ان کے جو بھائی لاوی تھے ان سے نسل کیسے بنی؟ میرا کوشچن یہ ہے، پلیز کو جواب دیجیے۔ مختصر یہ کہ سوال یہ ہے کہ جناب یوسف سے ان کی نسل میں پیغمبری کیوں نہیں آئی؟ دو نظریے ہیں یہاں پر۔ ایک روایت کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے والد کا احترام نہیں کیا، بہتر یہ تھا کہ کرتے، لہٰذا نور نبوت جو ان کے ہاتھ میں تھا ہتھیلی سے جناب جبریل نے لے لیا اور نسل میں نبوت نہیں آئی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، خدا جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔ یہ خدا کی مصلحت ہے کہ کس کو نبی بنائے، کس کو نبی نہ بنائے، کس کو رسول بنائے، کس کو رسول نہ بنائے۔ اس میں کوئی ہمیں سوال یا اعتراض کا حق نہیں ہے۔ نہ جانے دنیا میں اللہ کے کتنے نیک بندے آئے، کیا سب کو اللہ نے نبی بنایا؟ کیا سب کی نسلوں میں نبوت عطا کی جن کو نبی بنا بھی دیا؟ نہیں۔ یہ وہ سوال ہے کہ جسے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوال کریں کہ کیوں نہیں بنایا۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم جاوید انکل مولانا صاحب، میں محمد بول رہا ہوں دہلی سے۔ اور صاحب میں دو سوال ہیں، اگر اس کی آپ وضاحت کر سکیں اس کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ ایکچولی یہ میرا دوست ہیں، یہ ان کا سوال ہے کیونکہ ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں تو پہلے سنت میں سے ہیں، تو ان کا سوال تو میں نے کہا تھا تم ہی سوال کر لو، لیکن کہہ رہے ہیں نہیں آپ ہی کریے۔ تو بہرحال میں ان کی طرف سے یہ سوال ہے، اگر اس کا وضاحت کر سکے تو بہت بہت مہربانی ہے۔ اور صاحب انہوں نے پہلی بات تو یہ پوچھی کہ یہ کہ جو 313 ہوں گے، یہ کہ کیا صرف اس میں صرف اہل تشیعوں میں سے 313 ہوں گے یا سب مسلمان میں سے ہوں گے یا جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ان میں سے ہوں گے؟ دوسرا سوال ان کا یہ کہ اگر 313 آپ کہتے ہیں کہ ہوں گے، 313 کا تو امام کا ظہور ہو جائے گا، تو ماشاءاللہ سے آپ اہل تشیعوں میں ہم لوگ تو بہت ہی گناہ گار آدمی ہیں اور سب لوگ گناہ گار ہیں، تو آپ کے تو ماشاءاللہ سے اتنے بڑے بڑے آیت اللہ مولانا ہیں اور وہ تو اتنے پرہیزگار، متقی، علم جفر رکھنے والے، اتنے ایماندار، سب کچھ، تو وہ تو لاکھوں میں ہیں، تو اس کے بعد بھی آپ کے 313 نہیں ہو پا رہے، بڑی حیرانی کی بات ہے۔ میں تو اس ٹائم کوئی سوال کا جواب نہیں دیا، اگر اس سوال کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی کہ یہ سوال ہمارے دوست تک بھی پہنچ سکے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ علیکم السلام، بہت اچھا سوال ہے۔ 313 جو امام کے صحابی ہوں گے، یہ اس میں کوئی قید نہیں ہے کون ہوگا، شرط یہ ہے کہ متقی پرہیزگار ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ با تقوی افراد جن کا دین صحیح ہوگا، جن کا ایمان صحیح ہوگا، جن کا عقیدہ صحیح ہوگا، جن کا عمل صحیح ہوگا، وہی امام کے
ان 313 صحابیوں میں قرار پائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابھی تک کیا 313 نہیں ہوئے؟ تو یہ تو خدا بہتر جانتا ہے کہ امام زمانہ کی سپاہی بننے کے لیے اس نے کیا کیا شرطیں نظروں کے سامنے رکھی ہیں، ان شرط پر کیا معیار ہے کہ وہ اس وقت دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں۔ عین ممکن ہے 2 4 10 20 50 100 تک ہر زمانے میں رہتے ہوں، لیکن 313 ایک ساتھ نہیں ہو پاتے ہیں۔ لہٰذا یقیناً وہ شرط جو خدا نے 313 کے لیے رکھی ہے وہ نہیں معلوم۔ ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو ویسا بنا سکے جیسا اللہ کی نظر میں امام کا سپاہی بننے کے لیے شرطیں درکار ہیں۔ یہ ذہن میں نہیں خیال آنا چاہیے کہ آج تک 313 کیا جمع نہیں ہوئے، نہیں، یقیناً جمع ہوئے ہوں گے، لیکن خدا کی نظر میں کیا شرطیں ہیں وہ نہیں معلوم۔ ہماری ذمہ داری اس غیبت کے دور میں جب امام پردہ غیب میں ہے تو ہماری ایک ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اعمال سے خدا کی اطاعت و عبادت کر کے اپنے امام کو راضی کریں، یہی ہماری ذمہ داری ہے اور بس۔ بسم اللہ، اگلا سوال۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب السلام علیکم، میں سید رباب رائے پور سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ روزے رکھنے کی شروعات کب سے اور کس نبی کے دور سے شروع ہوئی؟ ماشاءاللہ، اس بچی کے ذہن میں بہت اچھا سوال ہے۔ روزہ کب سے شروع ہوا؟ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ جس وقت جناب آدم نے علیہ السلام نے اس شجر ممنوعہ، وہ درخت جس کے پاس جانے سے روکا گیا تھا، اس کا پھل کھایا۔ جب اس کا پھل کھایا تو 30 دن تک وہ پھل پیٹ میں جناب آدم کے باقی رہا۔ خداوند عالم نے جناب آدم پر اور ان کی امت پر، ان کے آنے والے اولاد پر، سب پر 30 دن کا روزہ رکھ دیا۔ تو سب سے پہلے روزہ اس روایت کے مطابق خود جناب آدم علیہ السلام نے رکھا، اور آدم علیہ السلام کے بعد ہر دور میں، ہر نبی کے زمانے میں، ہر امت میں روزہ رکھا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے۔ کبھی گزشتہ امتوں میں روایتوں کے مطابق ماہ رمضان میں نہیں روزہ واجب تھا، صرف نبیوں کے لیے ماہ رمضان میں تھا، بقیہ مہینوں میں وہ لوگ رکھا کرتے تھے۔ لیکن سرکار رسالت مآب کی امت کو یہ فضل، یہ شرف اور فضیلت دی گئی ہے کہ نبی کے ساتھ ساتھ اس امت کو بھی ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھنے کی اجازت دی گئی، حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ جناب آدم سے ہی اس کی شروعات ہوئی تھی۔ بسم اللہ، اگلا سوال کہاں سے ہے؟ السلام علیکم، میں گوا سے بول رہی ہوں۔ مجھے بہت برے گندے خیالات آتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ آئے، لیکن میرا نفس میرے کنٹرول میں نہیں آتا۔ نفس پاک ہونے کے لیے کوئی آیت یا دعا یا کوئی نماز ایسی ہے جس سے جلدی اثر ہو۔ بہت برے خیال آتے ہیں، ایسے ویسے خیالات، اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی، میں جو نفس میرا چاہتا ہے ویسا نہ ہو، میرا نفس جو سوچتا ہے ویسا نہ ہو، اور انشاءاللہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ مجھے تکلیف ہے نفس سے، مجھے کوئی آیت یا دعا کچھ تو ملی جس سے میرا نفس پاک ہو۔ یہ سوال یہ ہے کہ مجھے بہت برے خیالات آتے ہیں، تو اس کی دعا، اس کا علاج۔ سب سے پہلے تو روایتوں کے مطابق انسان کو قرآن مجید کا آخری سورہ ناس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اگر ذہن میں جب بھی خیال آئے تو سورہ ناس کی تلاوت کر لے، ان خیالات کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے، روایت میں یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کھینچیں، سینے پہ ہاتھ رکھیں اور کھینچیں، اور پھر یہ کہیں بسم اللہ و باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر
अल्लाहुम्मा मसह, अल्लाहुम्मा इमसह अन्नी मा अहदरो। ये कह के फिर पेट पर अपने हाथ को फेरें और 3 बार इसी जुमले को दोहराएं। मैं फिर से कह दे रहा हूँ, याद कर लें टुकड़ों में। बिस्मिल्लाह व बिल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा इमसह अन्नी मा अहज़र, अल्लाहुम्मा इमसह अन्नी मा अहज़र। अहज़रो यानी जिससे मैं डर रहा हूँ खौफ से, तो इसको पढ़ना है। एक बार सीने पे हाथ रख के हाथ फेरें और पढ़ें, और फिर 3 बार पेट पर हाथ फेरने के बाद 3 बार इसको पढ़ें। रिवायत के मुताबिक हर किस्म के बुरे ख़यालात से इंसान को निजात मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। अगला सवाल। एक सवाल आपसे ये मालूम करना था कि जब हम उम्मत मोहम्मदी की दुआ कर रहे हैं तो क्या उम्मत मोहम्मदी में तमाम दुनिया वाले आ जाते हैं, तमाम मज़ाहिब वाले आ जाते हैं, या सिर्फ हम खाली मुसलमान ही आते हैं? मेरे दिमाग में ये आई थी कि वो सारे तमाम दुनिया वाले जो हैं वही अल्लाह के नबी की उम्मत है। हम तो अल्लाह पूरे नबी की उम्मत के लिए आदम ता क़यामत तक भी मौलाना कहते हैं दुआ मांगो, और उसके बाद में चलो मांग लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उम्मत मोहम्मदी में सभी आ रहे हैं ना, सभी मज़ाहिब के लोग आ रहे हैं, तो हमें सबकी दुआ उम्मत मोहम्मदी के पूरे दुआ मांगनी चाहिए, सब उसमें शामिल हो जाएंगे? कोई हर्ज तो नहीं है उसमें कि हमें सिर्फ मुसलमानों के लिए दुआ मांगनी है? मैं तो पूरी दुनिया के आलम कायनात के लिए दुआ मांगती हूँ, सबके लिए मांगती हूँ। अल्लाह कबूल करे परवरदिगार आलम, मौला हमें हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। सवाल ये है कि उम्मत मोहम्मदी क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए दुआ करना है या सब के लिए दुआ कर सकते हैं? अगर उम्मत मोहम्मदी से मुराद है तो एक आम मफहूम है, एक ख़ास मफहूम है। आम मफहूम में जितने नबी करीम की नबूवत के दुनिया में आने के बाद, आपके मबऊस बरिसालत होने के बाद जितने इंसान आएंगे क़यामत तक, सब आपकी उम्मत में होंगे। जिस मज़हब व मिल्लत के भी मानने वाले हों, सब आपकी उम्मत में। एक ख़ास माना यह है कि नहीं, जिन्होंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा, वो उम्मत मुहम्मदी हैं। बहरहाल हम आम मफ़हूम को लेते हैं। हमें दुआ करने में कोई हरज नहीं है, हम तमाम इंसानों के लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह के तमाम बंदों के लिए हम दुआ कर सकते हैं। माह मुबारक रमज़ान में तमाम अहले बैत के चाहने वाले जिस दुआ को पढ़ते हैं उसमें यही कहा जाता है कि अल्लाहुम्मा शफ़ि कुल्ल मरीज़, अल्लाहुम्मा शफ़ि कुल्ल जाए, यानी सारे मरीज़ों को शिफा दे दे, सारे भूखों को सैर कर दे, जितने भी मुसाफिर हैं उनको वापस लौटा दे। तो ये जो दुआ है सब के लिए दुआ होती है, लिहाजा हमें दुआ में कहा गया कि सब के लिए दुआ करें, अल्लाह के तमाम बंदों के लिए दुआ करें। जो दुआ का हकदार उस तक दुआ पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ मौलाना साहब, जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। खुदा आप दोनों को सलामत रखे, और जितने भी विन चैनल में काम करने वाले हैं खुदा उन सबको सलामत रखे। और मैं मीरा रोड से बात कर रही हूँ, मेरा नाम ज़ैनब है। और मौलाना साहब, आपसे मेरा सवाल है कि किसी के पास अमानत रखी है किसी शख्स की, और वो उसे अमानत लेने जाता है तो वो कुरान की कसमें खा रहा है कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ तुम्हारी अमानत मेरे पास नहीं है। लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि उसके पास अमानत थी, लेकिन उसने उठा के दूसरी जगह रख दी, जगह बदल दी, किसी दूसरे शख्स के पास रख ली, इसलिए वो कसमें खा रहा है कि मेरे पास नहीं है तुम्हारी अमानत। तो ये मसला कहाँ तक सही है, कसम कहाँ तक सही है, ज़रा आप मुझे इस बात पे थोड़ी रोशनी डालेंगे? चलिए, खुदा हाफिज़। बहुत ही मुब्तला बेह सवाल है। अल्लाह पर ईमान रखने वाले अल्लाह पर भरोसा क्यों नहीं करते? जिसके पास अमानतदारी नहीं है, नबी करीम का फरमान है ला दीना लिमन ला अमानत अल्लाह, वो दीनदार नहीं है जो अमानतदारी नहीं करता। अमानत के तौर पर किसी के पास कोई चीज़ रखवाई गई और फिर उसको
مثال کے طور پر اس روم میں جہاں ہم اسٹوڈیو میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے ہٹا کے باہر رکھ دیں، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمارے پاس نہیں ہے۔ جھوٹا ہے یہ انسان۔ مقصد یہ نہیں ہے، جس کو جو امانت دی جائے، ہم اہل بیت کے ماننے والوں کے اوپر واجب و لازم ہے کہ ان کی سیرت کو اپنائیں۔ ہم سے یہ پیغام دیا گیا ہے، لو ان قاتل ابی، امام فرما رہے ہیں اگر میرے باپ کا قاتل ابن ملجم بھی مجھے کوئی امانت دے گا تو میں اس کو لوٹاؤں گا۔ لہٰذا امانت میں خیانت کرنا حرام ہے، اور اس قسم کی تعویلیں کرنا اس سے بڑا جرم اور گناہ ہے۔ جس نے امانت لیا ہے اس کو امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اسے واپس کیا جائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ چند روزہ دنیا کی لالچ میں آ کے اپنے ایمان کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ بسم اللہ، اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں سید موجز مہدی امیٹھی ضلع سے بول رہا ہوں۔ جاوید بھائی آج مسائل زندگی میں نہیں آئے، کیا ان کی کوئی طبیعت خراب ہے یا وہ کیوں نہیں آئے؟ ان کے نہ رہنے سے مسائل زندگی میں دم نہیں رہتا، جب وہ رہتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کوئی مسائل زندگی ہم لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے۔ خدا حافظ۔ خدا سلامت رکھے آپ کو بھی اور تمام دیکھنے والوں کو بھی۔ الحمدللہ یقیناً مسائل زندگی کی جان ہیں، اور جس طریقے سے آپ کے سوالات کو علماء تک پہنچاتے ہیں جاوید بھائی، خدا انہیں سلامت رکھے، طول عمر دے۔ فاصلے زیادہ ہیں بمبئی میں، وہ کہیں دور رہتے ہیں، اسٹوڈیو کہیں دور ہے، لہٰذا یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو یہاں پر گائیڈ لائن ہے اور پابندیاں ہیں، اس کی وجہ سے اس وقت ان کو آنا یہاں مشکل ہو رہا ہے، اور حالات بامبے کے ایسے ہی ہیں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اچھی خبریں آتی رہیں اور تمام دنیا سے یہ وبا جلد از جلد ختم ہو اور اس عذاب سے سب کو نجات ملے۔ انشاءاللہ حالات جیسے ہی بہتر ہوں گے وہ پھر آپ کے روبرو حاضر ہوں گے۔ ابھی وہ گھر سے بیٹھ کر پروگرام کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم قرآن صاحب، میں گجرات احمد آباد سے جاوید بول رہا ہوں۔ مجھے یہ جاننا ہے کہ اگر کوئی سیاہ بننا چاہتا ہو تو اس کو کیا کیا کرنا پڑے گا، جیسے کہ اس کو کوئی کفارہ، استغفار، وہ مجھے جاننا ہے۔ ایک میرا بھائی ہے جو غفلت کی زندگی جی رہا تھا، ماشاءاللہ اللہ نے اس کو مولانا ہدایت دی، تو وہ آج اب سیاہ دن میں آنا چاہتا ہے، تو میں آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ یقیناً مذہب حقہ کی ہدایت پانا ایک نعمت الہی ہے، ایک رحمت الہی ہے، اور جو قرآن کی تعلیمات ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے انہی کو ہمیں دیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ آپ سے التماس ہے، دعا ہے کہ اپنے علاقے کے کسی عالم دین کے پاس آپ ان کو لے جائیں، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ باقی عام طور سے جس طریقے سے آپ عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، وہی عبادت کا طریقہ جو آپ انجام دیتے ہیں وہ ان کو بتائیں۔ فوری طور پر ان کی نماز کا طریقہ آپ جس طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے ویسے آپ ان کو بتا دیں، اور اس کے علاوہ جو عالم دین آپ کے شہر کے ہیں، آپ کے محلے کے ہیں، آپ ڈائریکٹ ان کے پاس جا کے یا ان سے فون پہ رابطہ کر کے آپ مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ میں سردار ہوں اور میں نے روزے رکھے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں، مجھے اس کے بارے میں پلیز بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال میں پہلے واضح کر دوں کہ یہ ایک غیر مسلم کا سوال ہے۔ روزہ رکھتی ہیں، نماز نہیں پڑھ پاتی۔ یقیناً خداوند عالم نے آپ کے دل میں محبت ڈالی اور آپ اس کی ایک عبادت کو انجام دے رہی ہیں۔ ہم خدا سے یہی دعا کریں گے کہ آپ کو دل میں اور اپنے نور کو، اپنی محبت کو ڈالے اور آپ نماز کی طرف بھی آئیں۔ آپ نے فائدے دیکھے، دنیاوی فائدے دیکھے، آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ اس کے بہت سے ایسے فائدے بھی ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے کوشش کیجئے آپ
نماز کے لیے بھی آگے بڑھیے، چھوٹا چھوٹا قدم بڑھائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمت دے گا، اپنے نور سے نوازے گا، آپ کے دل میں ایسی روشنی آئے گی کہ جو آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی اور دنیا کے بعد بھی کام آئے گی۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کے روزوں کو قبول کرے اور آپ کے دل میں اور نور عطا کرے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میں کرناٹکا میسور سے ہوں۔ ہمارے امی معذور ہیں اور ان کو نماز اور وضو بنانے نہیں ہو سکتا، ان روزہ رہنا چاہتے ہیں۔ روزہ رہنے کے لیے کیسے روزہ رہ سکتے ہیں؟ پلیز ہم کو اس سوال کا جواب بتائیے۔ السلام علیکم۔ سوال یہ ہے اس بچی کا کہ میری ماں معذور ہیں، تمام شرائط کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی، حتیٰ وضو بھی نہیں کر سکتی، ایسا عذر ہے، لیکن وہ روزہ رکھنے کو کہہ رہی ہیں، روزہ رکھ سکتی ہیں، تو کیسے روزہ رکھیں؟ یقیناً اللہ آپ کی ماں کو صحت دے، تندرستی دے اور اس بیماری سے نجات ملے انہیں۔ میری دعا ہے نماز بہرحال وہ جس طریقے سے بھی پڑھتی ہیں، اگر وہ وضو بھی نہیں کر سکتی نماز کو نہیں، تو بہرحال لیٹے لیٹے ہی اشارے کے ذریعے ہی جو الفاظ دہرا سکتی ہیں وہ دہرائیں، جو جس طریقے سے نماز کو جس حد تک ممکن ہو نماز کو آپ کو پڑھنا ہے، اپنی والدہ سے نماز پڑھوائیں۔ اور اگر واقعاً وہ اس حالت میں بھی اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچا سکتی ہیں اور روزہ رکھ سکتی ہیں تو وہ روزہ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، ان کا یہ عمل قابل قبول ہے خدا کی بارگاہ میں۔ خداوند عالم سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ کو اور تمام مریضوں کو، تمام معذوروں کو شفا عنایت فرمائے۔ السلام علیکم، میں ایمن کشمیر سے بول رہی ہوں۔ کیا برش یا منجن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور جب کچھ ہم ملتے ہیں مطلب گلسرین وغیرہ یا ویسلین، کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور برش سے بھی روزہ کیا ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، برش یا منجن کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، شرط یہ ہے کہ حلق میں نہ جائے۔ اگر حلق میں جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹتا۔ اور جو کچھ بھی رگڑنے ملنے کا ہے، ٹھنڈا کرنے کا ہے، اس سب سے بھی کسی چیز سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں، اگر جان بوجھ کے آدمی ایسا کام کر رہا ہے کہ مثلا شدید گرمی کا روزہ، جیسے آج کل مئی جون کا روزہ ہے، اب اگر انسان یعنی اپریل اور مئی میں ہوگا، تو اب اس میں اگر انسان کپڑے بھگا کے اپنے جسم پہ رکھ رہا ہے تو یہ سب مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ کسی بھی ان کاموں سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزہ باطل نہیں ہوتا۔ السلام علیکم، آپ سے ایک سوال ہے۔ میں اعظم عابدی بول رہا ہوں علی گڑھ سے۔ آج کل کووڈ کی وجہ سے تمام مساجد بند ہیں، اور جو ہمارے ہاں سے افطاری جاتی ہے مساجد میں، کیا اس کا پیسہ ہم غریب مومنین میں دے سکتے ہیں جو نمازی اور روزگار ہیں؟ خدا حافظ۔ سوال یہ ہے ہمارے بزرگ کا کہ کیا میں مسجدیں بند ہیں، مومنین کو افطار نہیں پہنچا سکتے، تو کیا پیسہ غریبوں کو افطار کی نیت سے بالکل دے سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آج کل جن حالات میں اچھے کمانے والوں کے اوپر مشکلات آ گئی ہیں اور وہ کما نہیں پا رہے ہیں، سلسلہ بند ہے، تو بہت اچھا طریقہ ہے۔ اور میں صرف آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، تمام مومنین مومنات سے یہی میری التجا ہے، خواہش ہے کہ یا خود ایسے لوگوں تک افطار میں خرچ ہونے والی رقم کو دے دیں لے جا کے، یا جو چینلز ہیں جن کے ذریعے سے، جو مرکز ہیں، سینٹر ہیں، ان کے ذریعے سے آپ مومنین کی افطار کے لیے رقم بھیجیں تاکہ ان تک مدد پہنچے اور وہ بھوکے نہ رہیں، پریشانی میں نہ رہیں۔ بہت اچھا کام ہے۔ جناب جاوید بھائی، مولانا صاحب، السلام علیکم۔ سرکار، میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ سرکار، آپ کے درمیان میرا سوال یہ تھا کہ قرآن میں نے متعدد مقامات پہ یہ دیکھا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کی موت لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہے عزت دیتا ہے۔
जिसको चाहे बादशाहत देता है या जिसको बादशाहत छीन भी लेता है। मेरा सवाल मैं रास्ता मुकम्मल करना चाह रहा था कि लफ्ज़ जिसको की वजाहत चाहता था आपसे, जिसको लफ्ज़ का क्या मतलब है, इसका क्या अल्लाह के यहाँ भी ये तफरीक है कि जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे, मैं इसकी वजाहत चाहता था। हमारे बुज़ुर्ग का सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो मन यशा है कि खुदा जिसको चाहता है, तो ये जिसको का क्या मतलब है? ये मन यशा खुदा का चाहना क्या है कि जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है हिदायत नहीं देता। खुदावंद आलम यकीनन फ़आल है, वो मा यशा का हाकिम मुतलक है, वो जो चाहता है करता है। हिदायत हो या ज़लालत जो भी है ये सब उसके इख्तियार में है। लेकिन जो आयतें हैं उन आयतों की रोशनी में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर खुदावंद आलम ने हिदायत की गुफ्तगू की है तो आप देखिए, यहदी इलैहि मन अनाब यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुलस्सलाम। खुदा हिदायत करता है मन इत्तबा रिज़वानहु, जो अल्लाह की मर्ज़ी को हासिल करना चाहता है खुदा उसकी हिदायत करता है। यहदी इलैहि मन अनाब, जो अपने आप को खालिस कर लेता है, तौबा यानी जो बिल्कुल खुलूस के साथ खुदा की तरफ जाता है, खुदा उसकी हिदायत करता है। यहदी इलैहि मन युनीब, जो अपने आप को खालिस बना कर खुदा की तरफ ले जाता है, खुदा उसकी हिदायत करता है। तो अब खुदा की तरफ जाने वाले जितने हैं खुदा उनकी हिदायत करता है, यानी इताअत परवरदिगार, जो खुदा के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, खुदावंद आलम उनकी हिदायत करता है। खुदावंद आलम मन यशा उनके लिए सब करता है। और अगर दूसरी तरफ से देखें, वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, जुल्म करने वालों की हिदायत नहीं करता। ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह का इनकार करने वालों की हिदायत नहीं करता। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, कौम फासिक की जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं, फ़िस्क़ में मुब्तला होते हैं, उनकी हिदायत नहीं करता। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िबुन कफ़्फ़ार, जो झूठा है, काज़िब है, जो इनकार करने वाला है, खुदा उसकी हिदायत नहीं करता। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ मुसरिफ़ुन कज़्ज़ाब, जो इसराफ़ करने वाला है, जो फजूल खर्ची करने वाला है, जो हद से आगे बढ़ने वाला, जुल्म करने वाला है, खुदा उसकी हिदायत नहीं करता। ये सारी आयतें आपकी खिदमत मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह चाहता है जिसको, वो भी बता दिया कुरान ने कि किसकी हिदायत करे। अल्लाह नहीं चाहता जिसकी हिदायत करना, वो भी बता दिया। तो अब ऐसे ही जितने मौरिद आपने बयान किए हैं, रहमत, लानत, हिदायत, गुमराही, नेमतों से मैं, ये सब में जो मन यशा का लफ्ज़ आया है, उसको खुदावंद आलम की मशीयत इन आयतों की रोशनी में किसी न किसी वजह, इल्लत और रीज़न की वजह से है। अगर इंसान के आमाल सबब बनते हैं कि खुदा उसी तरीक़े से चाहता है, जैसा इंसान अगर नेक आमाल अंजाम देगा तो खुदा का सब कुछ चाहा हुआ उसे मिलेगा। अगर इंसान बुराइयों की तरफ जा रहा है, गुमराहियों की तरफ जा रहा है, तो खुदा का जो कुछ नहीं भी खुदा ने चाहा है वो उसे नहीं मिलेगा, गुमराही में रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं लखनऊ से सैयद जरार हैदर बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है मौलाना कि मैं कि 18 साल से या 15 साल से पहले लोग रोज़ा रख सकते हैं या नहीं? जब इंसान, सवाल यह है कि आप बालिग होने से पहले रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। 15 ही साल को मैं मानता हूँ, 18 साल तो लेट है। तो इस बच्चे का सवाल यह है क्या बालिग होने से पहले, यकीनन बालिग होने से पहले भी रोज़ा रखा जा सकता है। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो 10 साल की उम्र से रोज़ा रख रहे हैं, बहुत से ऐसी बच्चियां हैं जो 6 साल 7 साल से रोज़ा रख रही हैं। तो बालिग होने से पहले भी रोज़ा रखा जा सकता है, लेकिन 9 साल पूरा होने पर, चाँद के एतबार से 9 साल पूरा होने पर, चाँद के एतबार से 15 साल पूरा होने पर
روزہ واجب ہو جاتا ہے، اور اگر روزہ نہیں رکھے گا تو گناہگار ہوگا، کفارہ دینا ہوگا اور اس کی قضا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا 15 سال پورا ہونے کے بعد تو بیٹا روزہ رکھنا واجب ہے، اس سے پہلے اگر رکھ رہے ہیں تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ بسم اللہ۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب سلام علیکم۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جس پیسے کا خمس 1 سال پہلے نکالا جا چکا ہے، کیا دوبارہ اس پیسے کا خمس نکالا جائے گا یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی کا قرض دینے کے لیے 1 سال سے جو پیسہ رکھا ہے، کیا اس پر بھی خمس نکلے گا یا نہیں؟ مہربانی کر کے جواب دیجیے، شکریہ۔ سوال یہ ہے کہ جس مال کا خمس نکال چکے ہیں، کیا اس کا خمس نکالنا ہے؟ تو جس مال کا خمس نکال چکے ہیں اس کا خمس نہیں نکالا جائے گا۔ المخمس لا یخمس، جس کا خمس نکالا جا چکا ہے نہیں نکالا جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مال جو رقم ہم نے کسی کا قرض ادا کرنے کے لیے الگ رکھ رکھا ہے، خمس کی تاریخ آ گئی تو کیا اس میں سے خمس دیا جائے گا؟ یقیناً اگر وہ ہمارا مال جو ہم نے رکھا ہے وہ ہمارا ہی مال ہے، ہم ہی اس کے مالک ہیں، تو ہمیں اس کا خمس دینا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم اس کے مالک نہیں ہیں، وہ صرف میرے پاس رکھا ہوا ہے، تو کیونکہ ہم مالک نہیں ہیں لہٰذا اس کا خمس ہمیں نہیں دینا ہے۔ جاوید انکل اور مولانا السلام علیکم۔ مولانا میں فرزانہ سہارنپور سے بول رہی ہوں۔ مجھے یہ پریشانی ہے کہ جب میں قرآن شریف پڑھتی ہوں، اس میں جو سجدہ آتا ہے اس میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، یا صرف سبحان اللہ ہی کافی ہے؟ اگر کوئی اور سی دعا ہے تو بتا دیجیے پلیز، آپ کی مہربانی ہوگی۔ واجب سجدہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت جب آ جاتا ہے تو سجدے میں کیا پڑھنا ہے، یہ سوال ہے۔ دیکھیں، سجدے میں ہمیں جا کے ایک تو جس شرط پہ سجدہ صحیح ہے ویسے ہی سجدے کو ادا کرنا ہے، اور دوسرے یہ کہ سجدے میں اگر ہمیں سجدے کی دعا یاد ہے، وہ جو لا الہ الا انت حق سجدت، تو وہ دعا جو موجود ہے اگر اس کو پڑھ سکتے ہیں بہتر ہے، ورنہ سبحان اللہ بھی کہہ دیں سجدے میں سر رکھ کے تو واجب ادا ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔